یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تبوک کے موقع پہ جب تبوک کی جنگ کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں تو آج تو ہم لوگ انشاءاللہ جہاں جہاں جا رہے ہیں ہر جگہ ہوٹل ہوں گے، ہوٹل میں بہترین کمرے ہوں گے، بہترین باتھ روم بنے ہوں گے، لیکن تصور کر کے دیکھیے ہمارے نبی جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو ہمارے نبی استنجا کے لیے، طہارت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے۔ فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں، ایک لوٹے میں پانی لا کے اللہ کے نبی کو دیتے ہیں اور اللہ کے نبی استنجا کرنے کے لیے کچھ دور کے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کی واپسی میں تاخیر ہوتی ہے، ہمارے نبی کی واپسی میں جب آنے میں دیر ہوتی ہے تو اس وقت صحابہ اکرام آپس میں دو مشورے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ کے نبی کا انتظار کریں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے کسی کا انتظار نہ کرو۔ آپس میں مشورہ ہوا اور اس کے بعد مشورے میں یہ طے ہوا کہ نہیں، ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت جو صحابی وہاں موجود تھے اس میں ایک صحابی کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی والدہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت دائی کی حیثیت سے بی بی آمنہ کے ساتھ، تو لہذا تمام صحابہ اکرام نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ آپ امامت کریں فجر کی نماز کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی، ایک رکعت مکمل ہو گئی، اور جب ایک رکعت ہو گئی تب ہمارے نبی پیچھے سے تشریف لائے اور کمال شفقت سے آخری صف میں صحابہ اکرام کے ساتھ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا تو ہمارے نبی چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ اکرام تھوڑا سا ڈر گئے، گھبرا سے گئے۔ جب ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ ہم سے یہ گستاخی ہوئی یا ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ یہاں سے امت کو دو پیغام ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ نماز کے لیے کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کتنا ہی عالی مرتبہ کوئی شخص ہو، اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کو نماز کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افضل ترین شخص اپنے سے کم افضل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ عبد الرحمن کی زندگی کا سب سے بڑا وہ دن تھا کہ ان کی امامت میں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ یہ موقع تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف، اور ایک اور حضرت ابوبکر کا موقع ہے کہ اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تھا، ہمارے نبی نے جب حج مکمل کر لیا، ہمارے نبی ابھی میں نے آپ کو خطبے کے دوران بتایا تھا نا کہ جب اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہے مینا کے میدان میں تو ام ایمن اور حضرت ابوبکر کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر دین کی تکمیل کا مجدہ سنا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب اب اللہ کے نبی زیادہ دن قیام نہیں کریں گے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے نبی جب واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بھیڑ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اٹھایا اور کہا، دیکھو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور یہ موقع تھا جب ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا کہ حضرت علی کا جب نام لیا جائے تو انہیں مولا علی کہا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کے بعد جب آپ مدینے واپس تشریف لائے تو جب آپ حج کے لیے مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت کچھ صحابی ایسے تھے جن کے چیچک نکل آئی تھی۔ چیچک اس زمانے میں بہت بڑی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ 1400 سال پہلے چیچک کا کیا عالم ہوگا؟ تو کچھ صحابی تھے جن کے چیچک نکلی تھی اور وہ اس حالت میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ جب اللہ کے نبی حج مکمل ادا کرنے کے بعد مدینہ واپس آئے تو وہ صحابی زار و قطار رونے لگے جو چیچک کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نہ جانے کیا غلطی ہوئی ہم سے، نہ جانے کیا قصور ہوا ہم سے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آپ کے ساتھ ہم حج نہ کر پائے۔ ان کی چیچک دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کرو، رمضان کے مہینے میں جو مسلمان عمرہ کرے گا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب لے گا۔ یعنی ان کے جو چیچک نکلی تھی ان سے کہا کہ غم نہ کرو، تم رمضان میں جا کے عمرہ کر لینا، رمضان کے مہینے میں جو عمرہ کرے گا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب اس کو ملے گا۔ ہمارے نبی جب واپس تشریف لے آئے، جب مدینہ واپس آ گئے، ہمارے نبی کی طبیعت بگڑتی ہے۔ ربیع الاول کا چاند ہوتا ہے اور ہمارے نبی کے سر میں شدت کا درد پیدا ہوتا ہے۔ 7 ربیع الاول کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے 7 کنوؤں کا پانی منگواتے ہیں، ایک ایک مشق پانی 7 کنوؤں سے آتا ہے، اور ہمارے نبی اس پانی سے غسل فرماتے ہیں تاکہ بخار کی شدت میں کچھ کمی ہو۔ عالم یہ تھا، آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے اور آپ کے سر میں اتنی شدت کا درد تھا، آپ کے بخار کی تپش اتنی تیز تھی کہ آپ کے سرہانے ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے مبارک پہ لگایا کرتے تھے۔ یہ 7 تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل کا سہارا لے کے آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ نماز کے لیے سب کو جمع کرو، الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگاؤ۔ سارا مجمع جب آ جاتا ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام جب آ جاتے ہیں وہاں پہ، تو ہمارے نبی ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، اب وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والا ہوں۔ اگر تم میں کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، جن کی معصومیت کی گواہی قرآن کئی جگہ دے رہا ہے۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام سے کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، اگر تم میں سے کسی کا میں کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو۔ یہ خطبہ ارشاد پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز کی آپ نے امامت فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ ممبر پہ آئے اور دوبارہ تیز آواز میں کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ لوگے تو میرے دل میں کوئی تمہارے لیے بال آ جائے گا۔ اللہ پاک نے میرے سینے کو کینے سے پاک رکھا ہے، یہ مساوات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو، اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2 درہم ہمیں آپ سے لینا ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے لینا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، کسی سائل کی مدد کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے ادھار لے کے اس کی مدد کر دی تھی، یہ وہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے حضرت فضل کو اشارہ کیا کہ ان کے 2 درہم دے دو۔ اس سے پہلے کہ حضرت فضل دیتے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایک بار میں نے آپ سے 2 درہم لیے تھے لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی جو میں واپس کرتا، میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے وہ 2 درہم ان سے لے کے ان کو دے دیے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس روح زمین پر اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کو اس سے بہتر بدل نہ دے دیا ہو۔ صرف ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کے تمام احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ ان کو اس کا اجر۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی ہے، اور پھر وہ لمحہ نزدیک آتا ہے کہ 11 تاریخ کو آپ کو غش کے عالم میں ہوتے ہیں، کئی بار آپ کو چکر آ رہا ہوتا ہے، اور 12 تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ رفیق اعلیٰ کے الفاظ ہمارے نبی کے زبان مبارک ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت مسلمانوں پہ آیا تھا، دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا، محلے میں کتاب و حکمت کی باتیں اب کوئی نہ سن سکے گا، جن کا دیدار عام تھا اب انہیں دیکھنے کو لوگ ترسیں گے۔ ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت صحابہ اکرام پہ 3 طرح کی کیفیت دیکھنے کو مل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس، یہ لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے تھے، مسائل کو نمٹاتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، تشفی دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ پیغمبر جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اسی جگہ امانتاً زمین کے سینے میں قیامت تک آرام فرماتے ہیں۔ ایک اور منظر تھا صحابہ اکرام کا، مسجد نبوی کی صحن میں حضرت عمر تلوار لیے غصے میں ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خبردار میرے سامنے کوئی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ بات میں سن نہیں سکتا، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموش ایک طرف کونے میں حضرت بلال بیٹھے تھے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، خاموش
خاموش تھے, سکوت طاری تھا, کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا. ایسے عالم میں حضرت بلال ایک مرتبہ اپنی جگہ سے بے ارادہ اٹھتے ہیں, قدم آپ ہی آپ چل پڑتے ہیں, مسجد نبوی کی اس دیوار پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کھڑے ہو کے وہ اذان دیا کرتے تھے. بے ساختہ زبان سے اذان کے کلمات نکلنے لگتے ہیں, اور جس وقت وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو پلٹ کے اس رخ دیکھتے ہیں جہاں ہمیشہ دیکھا کرتے تھے, ہاتھ اٹھاتے ہیں اس رخ جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوا کرتے تھے. لیکن آج اللہ کے نبی وہاں نہیں ہے, آج آمنہ کا جگر گوشہ وہاں نہیں ہے, آج صاحب التاج والمعراج والبراق کو بلال حبشی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. بلال حبشی کا ہاتھ گر جاتا ہے, وہ خود دیوار مسجد نبوی سے نیچے گر جاتے ہیں. یہ حضرت بلال کی آدھی اذان تھی, یہ حضرت بلال کی آدھی اذان تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے اذان نہ دی. میں نے ابھی آپ کو جو بات بتائی تھی کہ کسی کے اوپر ہمیں وہ انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے انگلی اٹھا دیتے ہیں. حضرت بلال نے اس آدھی اذان کے بعد پھر اذان نہیں دی تھی. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے, 2.5 برس کا عرصہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا تھا. اس 2.5 برس کے عرصے میں حضرت بلال نے کئی بار کہا کہ امیر المومنین مدینے میں مجھ سے رہا نہیں جاتا, اللہ کے نبی کے بغیر مدینے میں ایک لمحہ میرا نہیں گزرتا, مجھے اجازت دیجیے کہ میں سرحدوں پہ نکل جاؤں, جہاں میں شہادت نوش کروں. لیکن کسی طرح حضرت ابوبکر ان کو روکے رہے. جب 2.5 برس کے عرصے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, حضرت عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان سے اجازت لینے کے بعد حضرت بلال شام کے علاقوں میں دور دراز جا کے رہنے لگتے ہیں. یہ بات بتانا ضروری تھی کیونکہ میں نے آج آپ کو حضرت بلال کی اور دنیا کی پہلی اذان کے بارے میں بتایا تھا. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اذان دینے کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد حضرت بلال وہاں سے نکل کے شام چلے جاتے ہیں. شام کے دور دراز علاقوں میں زندگی کے بچے ہوئے دن پورے کر رہے تھے کہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں, اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں, کس شان سے دیکھتے ہیں کہ آقا کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ. ارے دیوانے کو تو ہوں کی ضرورت تھی, کس کا حکم تھا اور کیسا حکم تھا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی, اسی وقت گھر سے نکلے. نہ سفر کی فکر تھی, نہ سامان سفر کا خیال تھا, نہ گھر کی فکر تھی. وہیں سے اونٹنی میں سوار ہوئے اور شام سے چل پڑے. وہاں سے 8 دن کا سفر طے کیا. راستے میں صرف نمازوں کے لیے اور حاجت کے لیے رکتے تھے. مسجد نبوی کی طرف چل پڑے, یعنی شام سے مدینے کا سفر شروع ہو گیا. مسجد نبوی کی فضائیں انہیں بلا رہی تھی. احد کے کھجوروں کے باغ انہیں آواز دے رہے تھے. احد کی چوٹی ان کے دیدار کو بے قرار تھی. سلا کی پہاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی. بوجھل بوجھل قدموں سے بھرے ہوئے دل سے بھری ہوئی آنکھوں سے مؤذن بارگاہ نبوی آستانہ نبوی میں پہنچتے ہیں. آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے, دل تھا کہ شوق دید سے بے قرار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لگ کے کھڑے ہو گئے اور زارو قطار روتے رہے, زارو قطار روتے رہے. مدینے میں بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی, اہل مدینہ جمع ہونا شروع ہو گئے. یہ موقع تھا کہ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھا کہ بلال آئے تو کہا, بلال جو آواز نانا جان کو پسند تھی, آپ مدینے میں ہو تو کیا آج فجر کی اذان نہ دو گے؟ بھلا قضاتوں کا کوئی حکم ٹھکرا سکتا تھا؟ بلال نے کہا کہ اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت و گداز. یہ کہتے ہوئے بلال مسجد نبوی کی دیوار پہ چڑھ گئے. بے ساختہ زبان سے اذان کے کلمات نکلنے لگے. بلال کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو مسجد نبوی کی فضائیں کچھ دیر کے لیے تھم گئی. مدینے کی ہواؤں نے احترام منصر پہ آنچل ڈال لیا. جس نے یہ آواز سنی تڑپ کے رہ گیا. کتنی نگاہوں میں پچھلا سما پھر گیا. گیا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا, اور جس وقت بلال کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس وقت یہ عالم تھا کہ مدینے میں شدت سے پردہ کرنے والی عورتیں بدحواشی کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئی تھی. یہ حضرت بلال کی آخری اذان تھی. اس کے بعد پھر وہ شام لوٹ گئے اور کچھ زیادہ دن
اس بیان کے دوران اگر میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو تو آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک صحابی کی اطلاع ملی اللہ کے نبی کو کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور اتنی شدت کی تکلیف میں ہے کہ تیماردار ان کی تکلیف کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ کے نبی خود ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے، جب جا کے ان کا حال دیکھا تو واقعی وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں کی جو تھوڑا سا الگ ہٹ کے دعا ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دعا تو مجھے یاد آتی ہے میں نے کی۔ آپ نے پوچھا کیا دعا کی؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک دن میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر میرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہیں تو ان گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے، حشر کے میدان میں تیرے محبوب کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے، میں اللہ کے نبی کے سامنے حشر کے میدان میں گناہگار بن کے نہیں جانا چاہتا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ خبردار ایسی دعا کبھی نہ کرنا۔ اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کسی عذاب کو برداشت کرے۔ اللہ کے 99 نام میں رؤوف بھی نام ہے، رحیم بھی نام ہے، رحمان بھی نام ہے۔ اس سے ہمیشہ رحم و کرم کی تمنا رکھو، اس سے ہمیشہ یہ بھیک مانگو کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم انسانوں میں اتنی قوت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کسی سختی کو برداشت کر سکے، اس لیے کبھی بھی دل میں کوئی ایسی دعا نہ مانگیے، ہمیشہ یہ دعا مانگیے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو ہم سب ایک بالش برابر یا اتنے بڑے دنیا میں آئے، کوئی تمیز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن ایک ہنر لے کے ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہنر ہوتا ہے اس بچے کے رونے کا۔ وہ بچہ اپنے رونے سے اپنی ماں سے شیشی بھی بنوا لیتا ہے، دودھ بھی پی لیتا ہے، اپنے رونے سے وہ پوٹی بھی دھلوا لیتا ہے، اپنے رونے سے وہ اپنے درد کا بھی احساس کرا دیتا ہے۔ اور ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، ابھی تک اس کا کوئی پیمانہ دنیا میں نہیں بنا۔ اور اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں کے پیار کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جب اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو اس یقین سے ہاتھ اٹھائیے کہ اگر آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر گنہگار بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، تو آنکھ سے آنسو نکلنے کے بعد گال کو پار کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اپنی رحیمی کریمی سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہذا ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیے۔ دعا کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کر لیتے ہیں ایک بار پھر کہ اگر واقعی آپ کو کوئی بھی بات میری ناگوار گزری ہو، کوئی بھی میری بات سے تکلیف پہنچی ہو، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اپنے بڑکپن کا ثبوت دے کے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ درود پاک سے دعا کی شروعات کرتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، اے پروردگار پالنہار، اے اللہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے شروع کریں اور کیسے کریں۔ اے اللہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی بے شمار نعمتوں کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی بے شمار رحمتوں کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنا کے اپنے یہاں بلانے کا ارادہ کیا۔ اے اللہ یہ تمام کے تمام حاجی حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر کے سفر کے ارادے سے یہاں آئے۔ اے اللہ حاجی حضرات کے سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ اس سفر میں تو ان کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے ان کے کاروبار کے بھی ان کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے، ہمیں تمیز نہیں ہے، اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اے میرے پروردگار بری نظر سے برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ بری نظر سے برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ برائیوں سے بیماریوں سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ پریشانیوں سے ذلت و رسوائیوں سے ہم سب کو بچا لیجیے۔
اے اللہ حادثوں سے تکلیفوں سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ عذاب جہنم سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ ہم گناہگار خطا کار صحیح لیکن تیرے محبوب کی امتی ہے، اے اللہ اسی محبوب کے وسیلے سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو تیرے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اے اللہ یہاں آنکھیں ایسی ہیں جن سے آنسو بہ رہے ہیں، اے اللہ جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لیجیے، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں آپ دینا جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں آپ دینا جانتے ہیں، اے اللہ آپ نے گزرے ہوئے وقتوں میں لوگوں کی سنی ہے، اللہ ہماری بھی سن لیجیے، اے اللہ آپ کہتے ہیں میں پکارو ہم تمہیں سن رہے ہیں، اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار کو سن لیجیے، اے اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری آواز عرش تک پہنچے، اے اللہ آپ آگے بڑھ کے ہماری پکار کو سن لیجیے، اے اللہ ہماری پکار کو سن لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں راستہ دینے والے میرے اللہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے میرے اللہ، ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والے میرے اللہ، اے اللہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش، اے اللہ بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے دیجیے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرا دیجیے، اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں رشتے کے لیے ان کے غیب سے اچھے رشتے کرا دیجیے، اے اللہ جو کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے کلمہ گو ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، خطاؤں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ سر جھکا ہے دامن پھیلا ہے ہاتھ خالی ہے، اللہ میرے دامن کو بھر دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، اللہ اس دور میں ہم جس طرح سے جی رہے ہیں اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے، اے اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں ہم سے فضل فرما دیجیے، اے اللہ بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جو ظلم و زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں اللہ غیب کی مدد کر دیجیے، اے اللہ ظالموں کے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ظالموں کے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان دے دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان دے دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان بنا رہے، اے اللہ ہم سب کے بیچ میں پیار محبت اتفاق و اتحاد بنا رہے، اے اللہ آپ بے شمار خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ ہم بہت حقیر و فقیر بندے ہیں تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے بے شمار خزانوں سے ہم کو نواز دے، اے اللہ اس طرح کی دولت دے جو تیری راہ میں خرچ کر سکے، اے اللہ اس طریقے کی عبادتیں کرا لے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اے اللہ ہم نے جو مانگا تو جانتا ہے، جو نہیں مانگ پائے تو وہ بھی جانتا ہے، اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ جس کی جو جائز تمنا ہو پورا کر دے، اے اللہ تو بے شمار خزانوں کا مالک ہے، اللہ تو رحیم ہے کریم ہے، اے اللہ ہم تجھے رحمان اور رزاق اور رحیم کے نام سے جانتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ